اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وقال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 30 پر 1 سے ہے. سورہ نساء آیت نمبر 30 پر 1 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. سورہ نساء آیت نمبر 30 پر 1 میں کیا بتایا گیا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کبیرہ گناہ سے بچ جاتا ہے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں کبیرہ گناہ، اس سے اگر بچ جاتا ہے، شراب پینا ہے، نعوذ باللہ زنا کرنا ہے، اسی طرح جادو کرنا ہے، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، مطلب جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر اس سے ایک مسلمان بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یوں سمجھو کہ کل ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا قیامت کے دن، اگر اس نے بڑا گناہ نہیں کیا ہے، کبیرہ گناہ نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کبیرہ گناہ نہیں کیا ہے. وہی کیا اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اس آیت میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. چھوٹے گناہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں، پھر اس اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دیتے ہیں. دیکھیے آیت نمبر 30 پر 1 میں ان تجتنبو، ان اگر، ان کا مطلب تجتنبو اجتناب کرنا، بچنا. جیسے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اجتناب کرو، وہاں جانے سے اجتناب کرو، وہاں جانے سے مطلب بچو. ان اگر تجتنبو تم بچ جاؤ گے، کس سے بچنا ہے؟ کبائر. کبائر کے مطلب بڑے گناہ. ہم سنتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہی ہے. کبیرہ گناہ سے اگر تم بچ جاؤ گے، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ما تنہون عنہ، جس سے تم کو روکا گیا، ما جس سے تنہون روکا گیا ہے، عنہ اس سے. مطلب کبیرہ گناہ وہ ہے جس سے اللہ نے ہم تمام کو روکا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اگر تم اس کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے، اگر تم اس کبیرہ گناہوں سے اگر بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کو انعام کیا دے گا؟ نکفر عنکم، ہم دور کر دیں گے تم سے سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ. یہاں سیئات کا مطلب چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ. یعنی کہ اگر تم کبیرہ گناہ کرنے سے بچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن یہاں ایک سوال ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ یہاں بہت زیادہ اختلاف ہے. یہاں دیکھیے سب سے پہلی بات، جو تفسیر میں جو مشہور جو کتاب ہے، تفسیر میں کون سی ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ تفسیر میں جو مشہور جو کتاب ہے، ہر بات سند کے ساتھ، کسی کو معلوم ہے؟ اس سے پہلے بتائیے کون سی کتاب ہے؟ ابن کثیر تفسیر. نہیں، تفسیر اس کے علاوہ اس سے بھی ہے ایک تفسیر جو کہ ہر بات کا ہے سند سے، ہر بات کا ہے پروف. مطلب کون سی کتاب ہے؟ تفسیر ابن کثیر سے اور بھی ہے، تو ایسے نام شروع ہوتا ہے ان کا. تفسیر ہے جو بہت پرانی کتاب ہے، بہت اچھی تفسیر ہے، تفسیر طبری. امام طبری کو تفسیر کا امام کہا جاتا ہے. تفسیر کے امام کو نہیں، امام طبری. ان کی جو تفسیر ہے تفسیر الطبری، جو مشہور ہے تفسیر جامع البیان کے نام سے. یعنی کہ وہی کیا تفسیر طبری جو ہے نا، اس میں امام طبری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 2 قول نقل کرتے ہیں، دونوں صحیح ہے. جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، کتنا ہے کبیرہ گناہ، سب سے پہلے کبیرہ گناہ کتنا ہے یہ سوال ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ 2 قسم کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے. ایک مرتبہ پوچھا گیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 70 ہے. کبیرہ گناہ 70 ہے. کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. ایک اور مرتبہ پوچھا گیا کئی ایک مرتبہ، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کتنا ہے؟ 700 ہے. تقریباً کتنا ہے؟ 700 ہے. یعنی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کبھی فرمائے کہ 70، کبھی فرماتے ہیں کہ 700. یہ بتانا مقصد ہے کہ مطلب ایک ہے کبیرہ گناہ بھی، لیکن کیا ہے بہت زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں، ایک ہے. اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کبھی فرماتے ہیں کہ 700، کبھی 70. اسے سمجھنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کتنا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ گنے چھونے ہیں بس،
کبیرہ گناہ کیا ہے؟ گنے چنے ہی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ صغیرہ، مطلب کبیرہ گناہ گنے چنے ہی۔ ہاں، اب کبیرہ گناہ کو پہچاننے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کبیرہ گناہ کو ہم کیسے پہچانیں کہ کبیرہ گناہ ہے؟ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کی وعید اللہ نے بیان کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ آپ غیبت کریں گے تو آپ کو کیا ہے؟ قیامت کے دن وہ سزا آپ کو ملے گا، آپ کا بھائی کا کچا گوشت کھانے کے بعد، مطلب جو وعید آپ کو اللہ نے سنائی ہے وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اور لعنت جس میں اللہ نے بھیجی ہے، وہ چیز کرنے سے لعنت ہوگی آپ کو، وہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ لعنت مطلب اللہ نے فرمایا کہ لعن اللہ شارب الخمر، سود شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر اللہ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ لعن اللہ آکل الربا، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی کہ اس طرح کیا لعن اللہ من سب والدیہ، یعنی جس حدیث میں بھی یہ فرمایا کہ یہ کرنے پر لعنت ہے، سمجھو کہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرا حد، جس میں رجم یا حد کا ذکر ہے، وہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ رجم اور حد کس میں ہے؟ شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اسے کیا کریں گے؟ رجم کریں گے۔ وائس اللہ المستعان، کب سے کلیئر نہیں ہے؟ السلام علیکم، اب کلیئر ہے وائس؟ السلام علیکم، کہاں سے کلیئر نہیں تھا مسئلہ؟ کہاں سے؟ ہاں چلیے، دیکھیے سب سے پہلے کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 70 ہے، کبھی فرماتی ہیں کہ کیا ہے؟ 700 ہے۔ یہ دو قول، اسے سمجھنے کے لیے آپ کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول یاد رکھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ گنے چنے ہی، گنے چنے، مطلب اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 70 ہے، مطلب وہ گنا چنا ہے، وہ ایک معلوم ہے کہ گنا چنا ہے، اس وجہ سے 70۔ عبداللہ بن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ معلوم شدہ ہے، مطلب گنا چنا ہے۔ کبیرہ گناہ کتنا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کتنا ہے؟ گنا چنا، لیکن کتنا ہے کنفرم نہیں بول سکتے، لیکن کیا ہے؟ وہ ایک اتنا ہے کہ ایک حدیث میں آ کر ہے، مطلب اتنا، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں؟ آواز کلیئر ہے؟ اب کلیئر ہے آواز؟ السلام علیکم۔ ہاں، کبیرہ گناہ کتنا ہے، ہم کیسے پہچانیں؟ سب سے پہلے اب بتایا گیا کہ یہ کرنے پر اللہ کی لعنت ہے، تو سمجھو کہ وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کرنے پر اللہ کی لعنت ہے، سمجھو کہ وہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہاں، دوسرا حدیث میں بتایا گیا کہ اس پر رجم ہے، اسے پتھر مار مار کر مارا جائے۔ وہ کون نہیں؟ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، مطلب جس میں حد بیان کیا گیا، جس میں رجم کا ذکر ہے، پتھر مار مار کر بیان، اور اسی طرح حد کا ذکر ہے۔ حد کا مطلب جو غیر شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے تو اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ جو مطلب اس طرح جو جلد جو ذکر ہے، جو حد کا جہاں ذکر ہے، رجم کا جو ذکر ہے، وہ سمجھو کہ وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اس طرح کیا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ بعض حدیث میں آ کر ہے کہ کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، ان من اکبر الکبائر عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس طرح حدیث میں بعض حدیث میں آتا ہے کہ اجتنبوا سبع الموبقات، یہ کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک کیا ہے؟ جادو کرنا، نیک عورت پر کیا ہے؟ تہمت لگانا، اسی طرح کیا ہے؟ مطلب اس میں کئی چیزیں کیا اس میں بھی کیا ہے؟ ذکر ہے۔ یعنی کہ کبیرہ گناہ کتنا ہے اگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو سمجھو کہ جس پہ لعنت ہے اور جس میں اللہ نے وعید بیان کی ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو قیامت میں یہ وعید آپ کو ملے گی، قیامت میں آپ کو یہ سزا ملے گا، سمجھو کہ یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح کیا ہے؟ جس میں حد کا ذکر ہے، رجم کا ذکر ہے، سمجھو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب یعنی تو حدیث میں خود جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ کرنے سے آپ مومن نہیں رہیں گے تو وہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی مثال حدیث میں آتا ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، نعوذ باللہ، زنا کرتے وقت کیا ہے؟ ایک شخص کیا ہے؟ مومن نہیں رہتا ہے۔ یعنی کہ جس حدیث میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں رہتا تو وہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس طرح کبیرہ گناہ کو کیا امام ذہبی نے کیا ہے؟ الکبائر کے نام سے کتاب لکھا ہے، اس میں انہوں نے تفصیل سے کے ساتھ کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ یعنی کہ کبیرہ گناہ سے اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کبیرہ گناہ سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے گناہ کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کر دے گا۔ وہی کہ اللہ نے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر کا مطلب معاف کر دینا، دور کر دینا، نکفر عنکم، تم سے ہم دور کر دیں گے، سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ کو، مطلب اگر آپ بڑے گناہ سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وندخلکم
اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کر دے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَنُدْخِلْكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو داخلہ دیں گے. کہاں داخلہ دیں گے؟ مدخلاً، ایسا مقام کریمہ جو عزت والا مقام ہے. وہ کون سا ہے؟ جنت ہے. وہ کون سا ہے؟ جنت ہے. یعنی کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان کبیرہ گناہ سے بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 میں اللہ نے دیکھیے سب سے پہلے اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو یہ آیت کب نازل ہوئی، کیا ریزن ہوا آیت نازل ہونے کا، ریزن کیا ہے میں انشاءاللہ بتاؤں. دیکھیے آیت نمبر 30 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کسی مسلمان کے پاس کار ہے، ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کار ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ نہیں جائز نہیں شریعت میں کیا اس طرح نہیں کر سکتا. کسی کے پاس اچھا بڑا گھر ہے، آپ بولتے ہیں کہ میرے پاس بھی اتنا بڑا گھر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. نہیں، جائز نہیں. شریعت میں کیا اس طرح جائز نہیں ہے. وہی کہ اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 30 میں ولا تتمنوا، ولا کا مطلب نہیں، تتمنوا خواہش کرنا، ولا تتمنوا تم خواہش نہ کرو، لا کا مطلب نہیں، تتمنوا خواہش کرنا، جیسا کہ تمنا کرنا ہم بولتی ہیں اردو میں، تمنا کرنا، خواہش کرنا. وہ اللہ نے فرمایا کہ ولا تتمنوا تم خواہش نہ کرو. کیا خواہش نہ کرو؟ ما جو فضل اللہ، جو اللہ نے فضیلت دی ہے، بھی تم میں سے بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو اللہ نے فضیلت دی ہے. مطلب بعض لوگوں کو اللہ نے مالدار بنایا، بعض لوگوں کو غریب اللہ نے بنایا. بعض لوگ کیا ہے بہت زیادہ حج کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ نے کیا ہے ہر قسم کی کار سے نوازا، بعض لوگوں کے پاس کار نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، بعض لوگوں کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم کیا ہے اس طرح خواہش مت کرو کہ مجھے بھی اس طرح مل گیا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی کہ یہ آیت سمجھنے سے پہلے یہ آیت کب نازل ہوا؟ دیکھیے شان نزول کا مطلب یہ آیت نازل ہونے کا ریزن کیا ہے. یہ آیت کس وجہ سے آسمان سے اتری، ریزن کیا ہے؟ شان نزول کا مطلب یہ آیت نازل ہونے کا ریزن کیا ہے. اسے بولتے ہیں شان نزول، اسے بولتے ہیں شان نزول. مطلب یہ آیت کیوں نازل ہوا. اس کے متعلق امام طبری نے 3 باتیں ذکر کی ہیں. 3 حدیث کیا ہے امام طبری نے کیا ہے سند کے ساتھ کیا ہے ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، عورتیں مطلب خاص کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ کہتے تھے کہ کاش، کیونکہ شریعت میں یہ ہے کہ جہاد کون کرے گا؟ صرف مرد حضرات کریں گے، عورتیں نہیں کر سکتی جہاد، عورتیں جہاد نہیں کر سکتی. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ کاش ہم عورتیں بھی جہاد کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ مرد کیا ہے جہاد کرتے، ان کو جہاد کی بڑی فضیلت ہے، جہاد کی بڑی فضیلت ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی جہاد کرتے تو ہمارے لیے بھی کیا ہے وہ فضیلت ہم کو ملتی. اللہ نے فرمایا کہ ولا تتمنوا، تم اس کی خواہش نہ کرو، کیونکہ اللہ نے مردوں کو دیا ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، اللہ نے اسی لیے مطلب پیدا کیا ہے. تو اللہ نے ان کے اندر وہ طاقت رکھا ہے جہاد کرنے کا، وہ مرد کرتی ہیں. تم اس طرح خواہش نہ کرو. مطلب عورت کیا ہے خواہش، ام سلمہ رضی اللہ عنہ خواہش یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے بھی جہاد رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، تم خواہش نہ کرو جو اللہ نے فضیلت دی ہے مردوں کو، تم اس کے بارے میں تم خواہش نہ کرو. یہ پہلا ریزن ہے، شان نزول ہے. اس کے بعد کیا اللہ نے یہ آیت نازل کی. دوسرا شان نزول مطلب یہ آیت نازل ہونے کا دوسرا ریزن یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کہتے تھے جس طرح معلوم ہے کہ وراثت میں کیا ہے مردوں کو ڈبل ملتا ہے، عورتوں کو سنگل ملتا ہے. مثال کے طور پر 100 روپے وراثت میں کیا ہے 100 روپے سمجھے. ایک بیٹا ہے 2 بہن ہے، تو بیٹا کو 50 ملے گا، 2 بہن کو 25 ملے گا، کیونکہ مردوں کو ڈبل ملتا ہے، عورتوں کو سنگل ملتا ہے. یہی وراثت کا یہی حصہ ہے. تو جو مرد حضرات تھے وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح وراثت میں ہم کو ڈبل حصہ ہے، اس طرح کیا ہے عورتوں کے مقابلے میں ہماری نیکی بھی ہم کو ڈبل ہونا چاہیے. مطلب ایک عورت نماز پڑھتی ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، عورتوں کو نماز کا ثواب 100 ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو 200 ثواب دے، کیونکہ ہم عورتوں سے بڑھ کر ہیں. جس طرح میراث میں ہم کو ڈبل ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب میں بھی ڈبل دے. اللہ نے فرمایا کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم. میں اللہ نے جنسوں جو صحابہ تھے ان سے کہا کہ تم اس طرح خواہش نہ کرو، تم اس طرح خواہش نہ کرو. یعنی کہ کیا خواہش کرتے تھے وہ کہ جس طرح ثواب میں، جس طرح میراث میں ہم کو ڈبل ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب میں بھی کیا ہم کو ڈبل دے عورتوں کے مقابلے میں. اللہ نے فرمایا کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. یہ دوسری شان نزول ہے. تیسرا جو ہے نا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کو سمجھاتے ہیں. عبداللہ بن عباس کیسا سمجھاتے ہیں؟ ایک شخص کے پاس کار ہے، ایک شخص کے پاس کیا ہے کار ہے، ان کا گھر کیا ہے اچھا مال و مال سے ہر چیز ان کا گھر میں. ایک شخص کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اس طرح گھر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. عبداللہ بن عباس جان فرماتے ہیں کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. تم اس طرح خواہش نہ کرو، تم اس طرح خواہش نہ کرو. یعنی کہ اس آیت میں ہی بتایا گیا کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو اب اس طرح خواہش مت کرو کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح دیا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ شریعت میں کیا ہے جائز نہیں ہے. یعنی کہ یہاں ایک اور جو مسئلہ ہے نا،
یہاں دو قسم ہے، کسی چیز کی خواہش کرنے کی دو قسم ہے۔ ایک ہوا کہ شان نزول، اس کا شان نزول کا 3 ریزن ہے۔ ایک ہے عورتیں بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی کیا ہے جہاد کرتے تو ہم کو بھی وہ ثواب ملتا، اللہ نے فرمایا کہ ولا تتمنوا۔ مردوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح میراث میں ہم کو ڈبل ہے اس طرح ثواب میں بھی ہم کو ڈبل دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مطلب عورت بھی نماز پڑھتی ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، عورت کو نماز کا ثواب 100 دے، اللہ تعالیٰ ہم کو 200 دے، اللہ نے فرمایا کہ ولا تتمنوا، اللہ مردوں سے کہا کہ نہیں۔ تیسرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم یہ خواہش کرنا کہ کاش میرے پاس بھی اس طرح گھر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میرے پاس بھی اس طرح کار ہوتا تو سامنے والے دیکھ کر ہم خواہش کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ نہیں اس طرح تم نہ کرو، ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض۔ یہاں دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو آج کے جو قانون میں جو ہے، آج کو جو پوری دنیا کا جو قانون جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، جو دنیا کا قانون جو کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر، یہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں کبھی بھی نہیں، مرد اور عورت کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے تو عورتوں کو بھی دی ہے، لیکن کیا مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے تو دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں۔ آج کیا ہے مرد اور عورت کو دونوں برابر رکھ کر کیا کرتے ہیں، دونوں کیا ہے، جیسے مرد کیا ہے کمانے کے لیے جاتا ہے جاب کرتے، اسے عورتیں بھی کرتے ہیں، مطلب دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے عورتوں کو بنایا گھر میں رہنے کے لیے، وقرن فی بیوتکن، اللہ نے مردوں کو بنایا جاؤ کمانے کے لیے، دونوں میں فرق ہے، کبھی مرد اور عورت کیا ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ آج کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت برابر تھے، کبھی کیا ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض۔ اسی وجہ سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم بھی جہاد کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ جہاد خاص مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں جہاد میں نہیں جا سکتی، عورتیں جہاد نہیں کر سکتی، یاد رکھیں عورتیں کیا ہے گھر میں رہے گی۔ ہاں وہی اللہ نے فرمایا کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض۔ یہ دیکھیں اس کے متعلق ہے کئی باتیں کیا اہل علم نے کہا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور 2 باتیں یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ ایک انسان کیا ہے بہت زیادہ نیک ہے، بہت زیادہ نیک ہے، آپ کیا ہے خواہش کرتے ہیں کہ میں بھی اس طرح نیک ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ جائز، اس طرح کی خواہش جائز ہے، اس طرح کی خواہش کیا ہے آپ کے لیے جائز ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں اس کی مثال دے کریں، یعنی کہ ایک انسان کیا ہے بہت زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹاتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ بہت زیادہ پیسہ کیا ہے اللہ کی راہ میں کیا ہے لٹاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو میں بھی صدقہ و خیرات کرتا، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ یہ خواہش کیا ہے، مطلب نیکی میں کیا ہے خواہش جائز، مطلب سامنے والا بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا، آپ کہتے ہیں کہ کاش میں بھی اس طرح اہتمام، کاش نہیں بولے ہم کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ اس طرح خواہش کریں کہ میں بھی اس طرح نیکی کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ دنیا آخرت کے اعتبار سے خواہش کیا ہے جائز ہے، دنیا کے اعتبار سے جائز نہیں۔ دنیا کے اعتبار سے کہ مطلب کوئی انسان کیا ہے اچھی کار میں آ کر اترتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی اتنا اچھا کار ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اللہ نے فرمایا کہ ولا تتمنوا، تم خواہش نہ کرو اس طرح، یہ دنیا کے معاملات میں تم اس طرح خواہش نہ کرو، آخرت کے معاملات میں کوئی آپ سے زیادہ کیا ہے دین میں آگے بڑھتا ہے، آپ خواہش کرو کہ میں بھی کیا ہے اس طرح آگے بڑھوں گا۔ وہی کیا یہاں اللہ نے ذکر کیا کہ ولا تتمنوا، تم خواہش نہ کرو ما فضل اللہ، جو اللہ نے فضیلت دی ہے بعضکم بعض، تم میں سے بعض کو۔ یہاں بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ مرد کیا ہے وہ کیا ہے ہم کیا مہینے میں کیا ہے 6 دن ہم نماز نہیں پڑھتے، مرد کیا ہے نماز پڑھتے، مرد کو بہت زیادہ فضیلت اللہ نے دی ہے، مرد حضرات کیا ہے نماز پڑھتے ہیں، مرد حضرات جہاد کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ عورتیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، اس طرح نہ سوچیں، یعنی کہ بعض کام اللہ نے عورتوں کے لیے خاص کیا ہے، بعض کام مردوں کے لیے اللہ نے خاص کیا ہے۔ صرف عورتوں کے لیے دیکھیے، عورت صرف کیا ہے وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دی جاتے ہیں۔ المرأة اذا صلت خمسها وصام شهرها واحسنت فرجها واطاعت زوجها، اللہ نے اگر کوئی عورت اپنی شوہر کی خدمت کرے گی تو اس کے لیے جنت ملے گا۔ ہاں تو مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے، مرد اگر بیوی پہ خدمت کرے گا تو اسے جنت، ایسا نہیں ہے، یعنی کہ ہر ایک کو کیا ہے اس کے طریقے سے کیا ہے فضیلت ہے، ہر ایک کو کیا مطلب جس کا جتنا بڑا مقام ہے اسے کیا اتنی بڑی فضیلت اللہ نے دی ہے۔ اس کے متعلق ایک قاعدہ اہل علم جو ذکر کرتے ہیں وہ ہے کہ کلما زاد التشریف زاد التکلیف، کلما کا مطلب یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ اگر سمجھ جائیں گے تو آج کل مرد اور عورت پہ جو فرق ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ کلما جب کبھی زاد التشریف، جس کی تشریف مطلب جس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، زاد التکلیف اس کی تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے، مطلب اس کا عبادت کرنا بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں افضل ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تمام سے بڑا مقام ہے ان کا، تو جس طرح بڑا مقام ہے ان کا عبادت میں بھی کیا ہے بڑا مقام ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے نبی پر کیا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے تہجد کیا ہے واجب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد واجب تھا کیونکہ ان کا مقام بڑا تھا، جتنا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کیا اتنا ہی زیادہ ان کو عبادت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ بلکہ دیکھیے کہ جنگ میں جو ہے نا، جنگ میں کیا ہے مسلمان بھاگنا جائز نہیں ہے،
مسلمانوں کے لیے بھاگنا جائز نہیں. ہاں لیکن اگر سامنے مطلب مسلمان 100 ہے, سامنے والا اگر 400 ہے تو مسلمان جنگ سے بھاگ سکتا ہے, یہ جائز ہے شریعت میں. لیکن کیا ہے, مسلمان 100 ہے تو سامنے والا 400 ہے, کافر 400 ہے تو مسلمان بھاگ سکتا ہے جنگ سے. لیکن جو نبی ہے وہ جنگ سے کبھی بھاگ نہیں سکتا, چاہے وہ سنگل بھی ہو تو مقابلہ کرے گا. نبی کے لیے کیا جنگ سے بھاگنا جائز نہیں, کیونکہ جس کا جتنا بڑا مقام ہے اس کا کیا ہے اتنا ہی زیادہ کیا ہے اس پر عبادت کیا ہے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح عورتوں کو مردوں پر فضیلت دی, مرد کا مقام بڑا ہے, الرجال قوامون, یعنی کہ مردوں کا مقام بڑا ہے عورتوں کے مقابلے میں, یعنی کہ مردوں پر اتنا ہی زیادہ فضیلت, اتنا ہی زیادہ کام کیا ہے بڑھ گیا. وہ کیا ہے زندگی بھر کیا ہے بیوی بچوں پر خرچ کرنا, اتنا ہی زیادہ کیا اس پر تکلیف جو بڑھ گئی مطلب وہ جہاد کرنا, اتنا ہی زیادہ کیا اس پر جو یعنی کہ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ کیا اسے یہ عبادت کا کیا ہے اور جو قاعدہ ہے کلما زادت تشریف زادت تکلیف. دیکھیے مطلب کئی باتیں کیا اس کے متعلق عالم کا ہے جو ذکر کرتے ہیں, میں مختصر کیا ہے آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں, یعنی کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ للرجال, مردوں کے لیے وہ ہے نصیب, مردوں کے لیے وہ حصہ ہے مما اکتسبوا جو انہوں نے کمایا ہے, یعنی کہ مرد جو عمل کریں گے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا, مرد جو عمل کریں گے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا. للرجال, مردوں کے لیے نصیب ثواب ہے مما جو اکتسبوا جو انہوں نے کمایا ہے, مطلب جو انہوں نے ثواب کا کام کیا ہے, مرد جو ثواب کا کام کریں گے اس کے متعلق اس کے برابر کیا ان کو ثواب دیا جائے گا. وللنساء, اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے نصیب ثواب ہے مما اکتسبن جو عورتیں کمائیں گی, جو عورتیں نیک عمل کریں گی اس کے متعلق اس کے مطابق اللہ تعالیٰ عورتوں کو ثواب دے گا. مطلب عورتیں یہ نہ سوچیں کہ مردوں کا مقام بڑا ہے عورتوں کا مقام چھوٹا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایک مرد کتنا کام کر سکتا ہے اس کے برابر کیا اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے کام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عورت کے اندر کتنا کام کرنے کی طاقت ہے اتنا اللہ تعالیٰ کیا اس عورت کو دے گا. اسی وجہ سے کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کا مقام کیونکہ مرد ہمیشہ باہر رہتے ہیں ہمیں گھر میں رہنا پڑتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مرد کیا ہے عورت کیا ہے. تو اسی وجہ سے صرف اتنی بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کیا ہے کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. وہی کہ اللہ نے فرمایا کہ وللنساء نصیب مما اکتسبن. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واسألوا اللہ من فضلہ, واسألوا اللہ, وس سے پوچھو اللہ سے من فضلہ اس کے فضل کے بارے میں. مطلب یہ ہے واسألوا اللہ من فضلہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک انسان کیا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا ایک انسان اچھے کار میں کیا آپ کے سامنے آتا ہے, آپ کی خواہش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح کار دیا تو کتنا اچھا ہوتا. اس طرح مت کرو, اس طرح ڈائریکٹ اب اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا ہے تو مال سے نواز دے, اللہ تعالیٰ تو کیا ہے مجھے اچھی گھر سے نواز دے, اچھی گاڑی سے نواز, ڈائریکٹ اب اللہ سے پوچھو. یہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح کار ہونا ہے, مجھے بھی اس طرح گھر ہونا ہے, نہیں, اس طرح جائز نہیں. اب ڈائریکٹ اللہ سے مانگو کہ واسألوا اللہ من فضلہ, وہی اللہ نے فرمایا کہ ڈائریکٹ اب اللہ سے مانگو. دیکھیے یہاں جو قصہ ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ سردار تھے, یہ بہت بڑے سردار تھے, جو خزرج جو قبیلہ تھا, اوس اور خزرج جو قبیلہ تھا اس کے سردار تھے. یہ اتنے مالدار تھے کہ وہ ہمارے نبی کو ہر دن کیا ہے وہ صدقہ کا کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتے تھے, صدقہ نہیں ہدیہ دیتے تھے. ہمارے نبی کو ہر دن کیا ہے وہ ہدیہ دیتے تھے. بلکہ مورخین جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اتنا جو گوشت جو ہوتا ہے گوشت وہ ہمارے نبی کو دیکھ بیچتے تھے, ہر دن اس طرح کرتے تھے, ہر دن. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ خود بہت بڑے مالدار, ہر دن کیا ہے ہمارے نبی کو کیا ہدیہ دیتے تھے, بہت زیادہ مالدار تھے. وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی لوگوں سے نہیں مانگتا تھا, مانگتا ہوں صرف اللہ سے. واسألوا اللہ من فضلہ, تم کس سے مانگو اللہ سے مانگو. واسألوا اللہ من فضلہ, اتنے مالدار. بلکہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو واقعہ جو مشہور ہے وہ اتنا زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے, اس طرح ان کے بیٹے جو ہے نا قیس وہ بھی بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے. بلکہ ان کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے کہ قیس جو صحابی رسول رضی اللہ عنہ وہ کیا کرتے, قرض لے کر صدقہ و خیرات کرتے تھے. وہ قرض لے کر کیا صدقہ و خیرات کرتے تھے. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ جو ہمارے نبی کے پاس آتی ہیں, آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی جو قیس ہے رضی اللہ عنہ تم ان کو روکو صدقہ و خیرات کرنے سے, کیونکہ وہ صدقہ لے کر وہ قرض لے کر صدقہ و خیرات کرتے ہیں. جب یہ بات ان کے جو والد جو ہے نا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا ہے وہ سعد رضی اللہ عنہ سیدھا ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا جو بیٹا ہے وہ قرض لے کر صدقہ و خیرات کرتا ہے, لیکن میرا بیٹا کا جو قرض ہے میں چکا دیتا ہوں, میرا بیٹا کا جو قرض ہے میں چکا دیتا ہوں. مطلب وہ بھی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے, اسی طرح ان کے بیٹے بھی جو ہے نا بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے. ہاں لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا اتنا صدقہ و خیرات, بلکہ ہمارے نبی 10 سال تک مدینے میں تھے, سمجھو کہ 10 سال میں کتنے دن ہوں گے, بلکہ ہر دن ہمارے نبی کو ہدیہ دیتے تھے,
سعد بن عبادہ رضی اللہ، ہر دن جتنے دن ہمارے نبی مدینے میں تھے اتنا دن کیا ہے وہ ہمارے نبی کو کیا ہدیہ سے نوازتے تھے، ہدیہ دیتے تھے. یعنی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تم اللہ سے مانگو، کسی سے نہیں. واسأل اللہ من فضلہ، کچھ بھی ہو جائے تم اللہ سے مانگو. وہی اللہ نے فرمایا کہ واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے مانگنے، جیسا کہ اس کے متعلق جو مشہور جو دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا کا بھی اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ تیرے فضل کو ہم مانگتے ہیں. ایک اور جو حدیث ہم کو ملتی ہے، ہمارے نبی کے پاس ایک مرتبہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو ہمارے نبی نے یہ دعا پڑھی تو غیب سے کیا اللہ کی مدد آئی، تو غیب سے کسی نے ہمارے نبی کو ایک بکرا تحفہ میں دے دیا. ہمارے نبی کیا دعا پڑھے؟ یہی دعا پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک فإنہ لا یملکھا الا انت. صحیحہ کی روایت ہے، یعنی کہ ہمارے نبی کے پاس گھر میں مہمان آ گئے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، لیکن ہمارے نبی کیا دعا پڑھتے ہیں؟ یہی دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک فإنہ لا یملکھا الا انت. یہ دعا پڑھتے ہیں غیب سے کوئی نے کہا ایک بکرا کیا ہمارے نبی کو تحفہ میں دیتا ہے، وہی بکرا کیا ہمارے نبی کا مہمان نوازی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ واسأل اللہ من فضلہ، کچھ بھی ہو تو اللہ سے مانگو. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کا جو چپل جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے تب بھی آپ اللہ سے مانگو. واسأل اللہ من فضلہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے.